بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں گناہوں کا بوجھ روح کو مردہ کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی صفت غفاریت ہر گناہگار کے لیے امید کی ایک روشن کرن ہے۔ خاص طور پر زنا جیسا سنگین اور قبیح گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں، یہ نہ صرف انسان کی دنیاوی عزت کو خاک میں ملاتا ہے بلکہ اس کے باطنی نور اور ایمان کی شمع کو بھی گل کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کے وجود سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے سر سے قمیص اتار دی جائے۔ ذرا تصور کریں، جب خالق کائنات کی دی ہوئی سب سے بڑی دولت یعنی ایمان ہی چھن جائے تو انسان کے پاس باقی کیا بچتا ہے مگر مایوسی کفر ہے۔ وہ رب جو سزا دینے پر مکمل قدرت رکھتا ہے، وہی رب ایک گناہگار کے ٹوٹے ہوئے دل اور ندامت بھرے آنسوؤں کی تڑپ دیکھ کر اسے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کی دلدل کو چھوا ہی نہ تھا۔ توبہ کی قبولیت کا علم ہونا ایک عام انسان کے لیے مشکل ہے، مگر جب اللہ کسی بندے کو معاف کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اندر ایسی واضح روحانی اور عملی نشانیاں پیدا کر دیتا ہے جو اس کی نجات کی گواہی بن جاتی ہے۔ پہلی عظیم نشانی یہ ہے کہ ماضی کا وہ سیاہ لمحہ جب بھی یاد آئے تو دل میں لذت کے بجائے ایک شدید ٹھیس اٹھے اور آنکھوں میں پشیمانی کی نمی تیرنے لگے۔ جس گناہ پر کبھی فخر یا مزہ آتا تھا اب اس کا خیال ہی روح کو لرزا دینے والا بوجھ بن جائے۔ جب ضمیر کی عدالت میں انسان خود کو مجرم محسوس کرے اور اس کی زبان پر بے ساختہ استغفار جاری ہو جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ توبہ کا بیج دل میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ اب وہ گناہ کی یاد ایک زہریلے کانٹے کی طرح چبھتی ہے اور انسان کو بار بار سجدے میں گرا کر رب کے حضور رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ سچی توبہ صرف زبان سے استغفار کہنا نہیں بلکہ اس گناہ سے ایسی نفرت کر لینا ہے کہ دوبارہ اس کی طرف پلٹنے کا خیال بھی سوہان روح بن جائے۔ دوسری نشانی انسان کی ظاہری زندگی اور معاملات میں غیبی تبدیلیوں کا ظہور ہے۔ جب اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے تو وہ بندے کے لیے بند راستوں کو اپنی رحمت سے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ رزق میں ایسی برکت آتی ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور وہ الجھنیں جو برسوں سے انسان کا تعاقب کر رہی تھیں اچانک سلجھنے لگتی ہیں۔ زندگی میں ایسے مثبت اتفاقات پیش آتے ہیں جو دل کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب تم اللہ کے غضب سے نکل کر اس کی امان میں آ چکے ہو۔ وہ معاشرتی خوف اور اندرونی بے چینی جو گناہ کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی وہ اب اللہ کی طرف سے ملنے والی ہمت اور آسانی میں بدل جاتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ توبہ کے بعد انسان کی سنگت بدل جاتی ہے، اسے نیک لوگوں کی محفلیں اچھی لگنے لگتی ہیں اور برائی کے اڈوں سے اسے وحشت ہونے لگتی ہے۔
یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ تیسری اور حتمی نشانی روح کے نہا خانوں میں اترنے والا وہ بے مثال سکون ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جیسے کسی نے سینے پر لدا ہوا پہاڑ جیسا بوجھ ہٹا دیا ہو اور اندر کی بے نام چیخوں کو سکون کی آغوش مل گئی ہو۔ گناہ کے بعد انسان جس نفسیاتی بوجھ اور اندھیرے میں قید رہتا ہے، توبہ کی قبولیت کے بعد وہاں نور کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی روح دھل چکی ہے اور اس کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے خالق سے پھر سے جڑ گیا ہے۔ یہ قلبی اطمینان اس بات کی مہر ہے کہ عرش والے نے بندے کی طلب کو قبول کر لیا ہے اور اسے دوبارہ اپنے مقرب بندوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ اس سکون کی پہچان یہ ہے کہ اب بندے کو تنہائی میں اللہ سے ڈر تو لگتا ہے، مگر وہ ڈر خوفناک نہیں ہوتا، بلکہ ایک پیارا سا احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ مزید یہ کہ توبہ قبول ہونے کے بعد انسان دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے خود اپنی کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ تکبر سے نکل کر عاجزی کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو ایمان افروز لگی ہو اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں یا اللہ ہمیں معاف فرما لکھ کر اپنی ندامت کا اظہار کریں۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی بھٹکے ہوئے انسان کو ہدایت مل سکے۔ اور مزید ایسی اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔